السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیا ہے جو اس بے روزگاری کے سمندر میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ کام یہ کیسے کرتے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان بھٹی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضوان بھٹی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ اس بے روزگاری میں ساری دنیا کہہ رہی جی روزگار نہیں ہے، روزگار نہیں، آپ کس طریقے سے لوگوں کو روزگار دیتے ہیں؟ جی سر، بالکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری تو بہت زیادہ ہے، جی لیکن ہم نے یہ سوچا ہے کہ بے روزگار لوگوں کو روزگار کیسے فراہم کیا جائے۔ صحیح۔ اس میں ہم نے ایک اپنی SCCP سے کمپنی رجسٹر کروائی 2012 سے، ٹھیک ہے۔ تو جو بے روزگار لوگ ہیں، فیمیل میل، گھروں کے اندر ڈومیسٹک سروسز کا کام شروع کیا، جی گڈ۔ جس میں جو بڑے لوگ ہیں ان کی بھی ایک خدمت ہے، ان کو گھر کے اندر سروس دے رہے ہیں۔ دوسرا، بے روزگار جو ہیں ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں، ان کو جاب دلواتے ہیں گھروں کے اندر، ٹھیک ہے، جس کے اندر پیشنٹ کیئر، بیبی سیٹر اور کوک، ڈرائیور، ہیلپر، اس طرح کی جابز ہوتی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور جو بے روزگار لوگ آتے ہیں بہت دور دراز سے آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس KP کے، پنجاب، سندھ سے بھی آتے ہیں لوگ، تو ان لوگوں کو جاب بھی فراہم کرتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ جو اس قسم کی جاب ہوتی ہے اس میں دو خدشات بہت پائے جاتے ہیں۔ پہلا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیم حکیم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بے روزگار ہوتے ہیں۔ انہیں آپ کہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بقرہ عید والے دن بہت سارے لوگ میرے جیسے جو بالکل فارغ پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا لکڑی اٹھاتے ہیں، چھری اٹھاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں بکرے ذبح کرنے۔ تو ان کی اسکل کے حوالے سے آپ کیسے چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعی اسکلفل ہے، واقعی اس کو کام آتا ہے، واقعی یہ ماہر ہے، یا لوگوں کا کہیں کام جا کے خراب تو نہیں کر دے گا؟ جی بالکل، یہ بڑی پوائنٹ کی بات کی آپ نے۔ اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے پاس کوک اور ہیلپر آتے ہیں، تو آلریڈی جو ہمارا آفس ہے وہ کافی بڑا آفس ہے، اس میں کچن بھی ہے، تو ہم ان سے جو ہے نا ٹرائی لیتے ہیں۔ جو کوک آتا ہے اس کو کہتے ہیں جی کھانا بنا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ کھانا بنا دیتا ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہیلپر ہے اس سے کام کروا لیتے ہیں آفس کے اندر، صحیح، ایسے ہی چیک کرنے کے لیے بیٹا پانی پلا دیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اس کے اندر اویلیبلٹی ہے وہ بھی ہے کہ پانی، نہیں، ہاں ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں۔ چلے آئندہ جب بھی آپ کسی کوک کا ٹیسٹ لینے لگیں تو مجھے ضرور بلا لیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ جو اس قسم کا روزگار فراہم کرنے والے ادارے بنے ہیں، یہ شخصیات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے دفتر بنائے ہیں یا بڑے دفتر بنائے ہیں، ایک اور ان کے حوالے سے شکایت یہ ملتی ہے کہ وہ غریب لوگوں کو، چھوٹے علاقوں کے ان بچوں کو لے آتے ہیں اور گھروں میں ڈال دیتے ہیں جن کی پھر کیئر نہیں ہوتی، وہ ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو قید کر لیتے ہیں، مرضی ہو تو تنخواہ دیتے ہیں، مرضی ہو تو چھٹی دیتے ہیں، مرضی ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، نہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو اب شاید ہمارا غلام ہو گیا ہے۔ اور جو دفتر والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو کام کراتے ہیں وہ بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو کام کرنے والا بچہ ہوتا ہے، معصوم بچی ہوتی ہے، وہ ایک قسم کا قیدی بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ بھی بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اس حوالے سے سر ایسا ہے کہ ایک تو 16 سال سے کم ایج میں بالکل ورکر پرووائڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ قانون کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نمبر، جو بھی ورکر ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس کی پوری رسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ پہلے تو اس ورکر کو ویریفائڈ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک جیسے پولیس ویریفیکیشن کرتی ہے اس سے بھی زیادہ ویریفیکیشن ہم پرائیویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا نمبر، جب جاب پہ بھیجتے ہیں تو ان کی سیلری کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں کہ کلائنٹ سیلری نہیں دے گا تو آپ ہمیں کال کریں، آپ کو چھٹی نہیں ملتی جو جیسا کہ منتھ کی 4 چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہمیں کال کریں، آپ کو چھٹی لے کے دیں گے۔ کہیں ظلم زیادتی کوئی کلائنٹ کرتا ہے تو الحمدللہ ابیرا مین پاور سروسز کا میں CEO ہوں، اور رات کو 1 بجے ہی میں اس دہلیز پہ پہنچتا ہوں اپنے ورکر کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، یہ پھر وہ ایک میرے ذہن میں جو سوال تھا اس کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ آپ اس کی ویریفیکیشن خود کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میرے ذہن میں وہ یہ آ رہی ہے کہ جس بندے کو آپ رکھواتے ہیں جی اس کو تنخواہ ملتی ہے، جس بندے کے پاس رکھواتے ہیں وہ اپنا کام کرواتا ہے۔ بالکل۔ آپ اس کا بینیفٹ کس طریقے سے لیتے ہیں؟ آخر آپ بھی دفتر چلا رہے ہیں، آپ نے بھی بجلی کا بل دینا ہے، آپ نے بھی گیس کا بل دینا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے سر۔ ہم اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے، رن کرنے کے لیے جہاں پہ سروس دیتے ہیں، جیسا کہ ایک ورکر کی سیلری 20,000 ہے تو اس میں 20 ہم ان سے کمیشن لیتے ہیں۔ 20,000 کمیشن، یعنی 1 ماہ کی تنخواہ آپ لیتے ہیں؟ 1 ماہ کی تنخواہ لیتے ہیں، وہ جبکہ وہ ورکر کی نہیں ہوتی، جی وہ مالک کلائنٹ دیتا ہے۔ سمجھ گیا۔ جی تو ان سے ہم رن کرتے ہیں تاکہ جو غریب لوگ آتے ہیں ان کو 2 دن جاب نہیں ملتی تو ان کو رہائش بھی دینا ہے، کھانا بھی دینا ہوتا ہے، اور وہاں گھر اپنے اخراجات چلانے ہیں۔ جی۔ اچھا بھٹی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بے روزگار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ضرورت تو سب کی کپڑا بھی ہے، کھانا بھی ہے، رہنا بھی ہے۔
اب وہ کوئی کام نہیں جانتا، تو کیا آپ اس کے لیے کوئی ایسی بھی اس کو ریلیف دیتے ہیں کہ اس کو کوئی تھوڑا سا کام سکھا دیں، کوئی اس کو گائیڈ لائن کر دیں بھی تمہیں تو کام نہیں آتا، تم پہلے یہ سیکھو، یہ کرو، اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے سروس دو گے تو تمہاری وہاں پہ پذیرائی ہوگی؟ تو کس طرح کا بھی کام کرتے ہیں آپ؟ سر بالکل کرتے ہیں. جو لوگ مطلب آتے ہیں انٹرین ہوتے ہیں تو ان کو پھر کچھ ٹائم ہم اپنے آفس میں اسٹل کرواتے ہیں. 10 دن 15 دن ہم ورکر کو اسٹل کروا لیتے ہیں. اس کو ریش کھانا تو دیتے ہی دیتے ہیں، ساتھ کام کرواتے ہیں اس سے. بھائی کوئی کام نہیں آتا تو یہ یہاں کچھ نہ کچھ سیکھ جائے تاکہ اپنے روزی کے قابل ہو جائے. اچھا بھٹی صاحب، ایک اور چیز، چونکہ میں بھی اس ملک کا رہنے والا شہری ہوں، مجھے بھی ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ بحیثیت قوم ہم میں کچھ ایسی خامیاں ہیں جو شاید دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ جب میں بے روزگار ہوتا ہوں تو میں ایک بالکل مختلف بندہ ہوتا ہوں. جی بالکل. میری عادات، میرا بیہیویئر بالکل مختلف ہوتا ہے. جب میری آمدنی شروع ہو جاتی ہے، مجھے کام مل جاتا ہے، تو میری عادات اور میری جو حرکات ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہیں. میرے میں اکڑ پن آ جاتا ہے، ضدی پن آ جاتا ہے، توڑ پھوڑ آ جاتی ہے، مطلب مرضی سے میں کرتا ہوں. تو ایسے لوگ بھی کیا آپ کے پاس آتے ہیں کہ جو جب ان کو پہلے آئے تھے تو بندہ کہتا ہے یار اس بیچارے کو تو میں اپنے پاس نہیں دے دوں، اس کو جاب ملے نہ ملے، لیکن جب جاب ملے گی تو وہ بڑا تنگ کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ سر ایسے لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. تقریباً 100 میں سے 40% ایسے لوگ ہوتے ہیں. جب آئیں گے وہ بے روزگار ہوں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، کچھ بھی نہیں ہے پاس، تو ان کو دیکھ کے نا بڑا احساس ہوتا ہے. اور پاکٹ سے دیتے ہیں. جی پاکٹ سے پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو جاب بھی دیتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں. جیسے ہی وہ جاب پہ لگتے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، تو ان کا جو رویہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو پھر اس میں ہمیں مشکل ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے کہ کلائنٹ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے ورکر ہیں، جو آپ نے ہمیں ورکر دیا ہے یہ تو کام نہیں کر رہا، یا اس کو یہ مسئلہ ہے. تو پھر اس کو کال کر کے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی وہ میرے گھر فوت کی ہوگی، میرا یہ پرابلم، یہ اس طرح کے معاملات لگے رہتے ہیں. لیکن اب ان کو سمجھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم. ہماری ایک کلاس بھی ہوتی ہے 30 منٹ کی، جب ورکر کو بھیجتے ہیں اس کو بریف کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے وہاں جانا ہے، اپنی نیک نیتی سے، ایمانداری سے کام کرنا ہے، چوری نہیں کرنی، اپنے مالک کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. ہم بریف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، پھر ان کو کیا کر سکتے ہیں. اچھا رضوان صاحب، ایک میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، یہ پوری ایک قسم کی انڈسٹری بن گئی ہے. جی جی ہر گھر میں ایک خاتون کی اب ضرورت ضرور ہوتی ہے، خاص کر کے اسلام آباد میں بہت ضروری ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن اس طرح کی نہ خواتین ملتی ہیں، اور نہ اگر خواتین ملتی ہیں تو ان کو اچھے مالکان نہیں ملتے. آپ کی تجویز کیا ہے کہ اس حوالے سے حکومت کا کیا ذمہ داری بنتی ہے، اسلام آباد کی انتظامیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا اس طرح کے آپ کی طرح کے جو انٹرپرینیور ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ایک باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ رجسٹرڈ کام سمجھا جائے؟ جی بالکل سر، آپ نے ٹھیک کہا. اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے تھرو میں گورنمنٹ کو بھی یہ اپنا میسیج دینا چاہوں گا. ایک تو گورنمنٹ اس چیز کا خیال کرے کہ ہمارے اسلام آباد راول پنڈی کے اندر، جیسا کہ میں کام کر رہا ہوں، میری ایک رجسٹر کمپنی ہے، میں ٹیکس بھی پے کرتا ہوں، تو ان لیگل لوگ بہت سارے بیٹھے ہیں. ان لیگل مطلب وہ اس کو ورکر کو ایک تو ویریفائی نہیں کرتے. صحیح. کلائنٹ کو دے دیا، وہاں سے فیس لے لی، اس کے بعد کال پک نہیں کرنی، آفس ان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات گورنمنٹ سب سے پہلے تو ان کی جو ہے نا چھان رجسٹر کرے ان بندوں کو. ہاں، ان کو رجسٹر کرے، لیگل طریقے سے وہ کام کریں، ان لیگل بیٹھ کے نہ کریں. ایک دوسرا نمبر، جو پولیس ہے، کبھی کبھار کچھ اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی چوری ہوگی یا کبھی مالک کے ساتھ بدتمیزی کر لی، تو مالک زیادہ یہ کرتا ہے کہ جب بدتمیزی ہوتی ہے نا وہ الزام لگا دیتا ہے کہ میرے گھر چوری ہو گئی. تو اس چیز کا بڑا ہمیں پرابلم ہوتی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے نا اس چیز کا کچھ کوئی رول، کوئی قانون بنائے تاکہ کم از کم کمپنی جو ہے، جو ایک بندہ پرووائڈ کر رہی ہے، اگر چوری ہوتی ہے بندہ تو ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن کمپنی کے اوپر FIR نہیں ہونی چاہیے. تو کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں کمپنی والوں کو ساتھ ہم ملوث کریں گے، FIR کروا دیتے ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنی پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب، ایک آخری سوال میرا یہ کہ اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو یہ اسلام آباد میں سروس پرووائڈ کیا، اور تقریباً کتنے لوگوں کو یہ روزگار فراہم کیا آپ نے؟ سر اسلام آباد راول پنڈی کے اندر تقریباً اس وقت 1000 سے پلس لوگ کام کر رہے ہیں، اور 1000 سے پلس لوگوں کو میں سروس فراہم کر چکا ہوں. چلیے، بہت شکریہ رضوان صاحب آپ کا. رضوان بھٹی صاحب جی ہمارے ساتھ رضوان بھٹی صاحب تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، اگر وہ اپنے ذہن کو استعمال کریں تو ان کے ارد گرد ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ابھی تک کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا. جیسے رضوان بھٹی صاحب نے ایک کام شروع کیا اور اس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اب جب بھی کوئی کام کریں، ایک تو نیا کام کریں، سوچیں، ذہن سے سوچیں، اور اس کو ایمانداری سے کریں، اور اس کو سائنسی اصولوں کے تحت کریں. سائنسی اصولوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دیا جلا لیں اور اس کے اوپر ٹیوب رکھ دیں، نہیں. سائنسی اصولوں سے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو نیگیٹو پازیٹیو جو چیزیں ہیں
ان کو غور کریں اور ان کو بھی سنبھالنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بٹی صاحب کی خدمات آپ بھی حاصل کیجیے گا, اور ہم بھی ان سے بات کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.